اے حبیب خدا احمد مجتبی، اے حبیب خدا احمد مجتبی، عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے، عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے، تشنہ ہی میرے دل کی بجھا دیجیے، تشنہ ہی میرے دل کی بجھا دیجیے، اے حبیب خدا احمد مجتبی، او صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر، او صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر، آپ کے پاک آلہ اصحاب پر، آپ کے پاک آلہ اصحاب پر، ان سلاموں کا دیدار کی شکل میں، ان سلاموں کا دیدار کی شکل میں ایک جواب محبت سنا دیجیے، اے حبیب خدا احمد مجتبی، نہ ہی دور نبوت میں پیدا ہوا، نہ ہی دور نبوت میں پیدا ہوا، نہ صحابہ کی مانند میں شہدا ہوا، نہ صحابہ کی مانند میں شہدا ہوا، رکھ لے آقا برم اس گناہ گار کا، رکھ لے آقا برم اس گناہ گار کا، 14 صدیوں کی دوری مٹا دیجیے، اے حبیب خدا احمد مجتبی، آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں میں، آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں میں، ایک گزارش بھی اب پیش کرتا ہوں میں، ایک گزارش بھی اب پیش کرتا ہوں میں، اس سیاکار بندے کے ایمان کی، اس سیاکار بندے کے ایمان کی آخرت میں گواہی سنا دیجیے، اے حبیب خدا احمد مجتبی، جان لیوا کی دوری یہاں سے میری، جان لیوا کی دوری یہاں سے میری، پرمسرت ہے جان اب یہاں پر میری، پرمسرت ہے جان اب یہاں پر میری، در
اب تو اس کی خدا دوا کیجیے اے حبیب خدا احمد مجتبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس بابرکت مجلس کے اندر تشریف فرما علماء کرام، حرائے عظام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس کے اندر شرف قبولیت بخشا. اللہ کی نعمت پر قرآن پاک کے اصول کے مطابق انسان جتنا شکر کرتا ہے رب ذوالجلال ان نعمتوں کے اندر اتنا ہی اضافہ فرماتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب بندے سے نفس اور شیطان کے غلبے کے طور پر نعمت میں ناقدری ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ ہمیں مبینی سے محفوظ فرمائے. چونکہ یہ مجلس بخاری شریف کے اختتامی دعا کے عنوان سے منعقد ہے اور یہ مجلس خواتین حضرات اور مرد حضرات پر مشتمل ہے. ایسے مجالس کے اندر بات کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے. بھی مختصر وقت کے لیے اسٹیج سے چیزیں حضرت مفتی صاحب کے فرمان پر مجھے اسٹیج پر بلایا گیا. یہاں حاضری کا مقصد حضرت مفتی صاحب کے قدموں میں آ کر اپنے گناہوں کے بخشوانے کا نیت کرنا. یہ معلوم نہیں تھا کہ اسٹیج پر بلایا جائے گا مجھے ایسے ناچیز ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت میں مجھے صحیح جو میرے لیے بھی اور اس مجمع کے لیے بھی نفع والے رب تعالیٰ اس الفاظ کو قبول فرمائے. حضور علیہ السلام کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ تھے، جتنے بھی افعال تھے، ان افعال سے دنیا متاثر تھی. لیکن حضور علیہ السلام کے سنتوں کو اپنانا انہی کے مقدر میں آیا جن کو رب تعالیٰ نے رحمت کے نگاہ سے دیکھا. مدینے میں جب تشریف لائے تو رات کے بہت ہی بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند چیزوں کو ذہن میں رکھ کر حضور کے مجلس میں تشریف لایا. باقی چند باتوں سے وہ متاثر تھے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ان کے ایمان کے اسباب بنے تو وہ ایک حدیث قدسی ہے جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس مجلس میں نکلا تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس مہربان رب کے بندے ہیں. وہ اتنے مہربان ہے کہ اس اللہ نے 4 چیزوں کا بندوں کو حکم دیا. اگر ان 4 چیزوں کو بندہ اپنائے تو رب تعالیٰ نے پھر ذمہ اٹھایا کہ اس بندے کو میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. ان میں سے پہلی چیز جو رب تعالیٰ نے بندوں کے درمیان مسلمانوں کو دیا ہے وہ ایک دعا ہے جو بہت پیاری دعا ہے اور جو کہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں نکل رہا ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 مسلمانوں کے آپس میں ملاقات ہو تو یہ سلام جن کو پہچانو یا نہ پہچانو سلام کہا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندو تم ترتیب پر اس دعائی کلمات کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. دوسری بات
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے یہ حکم فرمایا ہے بندوں کو کہ اسلام سلام کے بعد پھر دوسرا کام، جب تمہارے اندر کوئی نادار قسم کے لوگ آ جائے تو وہ اطعم الطعام، پھر کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اعلان کیا کہ دھرتی پر پہلے تو ملاقات ہے، پھر ملاقات کے بعد انسان کی ضروریات ہے وہ کھانے کے لحاظ سے پورا ہو گیا۔ تیسرا ایک قدم انسان جب اٹھاتا ہے معاشرے کے اندر قوم اور قبیلہ جسے صلہ کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اعلان کیا کہ بندو صلے کو جوڑنے کی کوشش کرو، نفرت کو نہ پھیلاؤ اور صلے کو جوڑو۔ اور چوتھا کام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی انفرادی زندگی آ جاتی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو جائے وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو جائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود ہو جاؤ۔ یہ چار کام جب بندو اللہ نے فرمایا انزال سر انجام دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان چار کاموں کی برکت سے جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل کروں گا۔ چونکہ اس مجلس میں طلباء کرام ہے اور وہ طالبات ہے کہ جو اپنے تعلیمی سفر کا جو آغاز کر دیا تھا وہ کس صورت میں تھا، کس شکل میں تھا، اور آپ اس تعلیمی آغاز کا اختتام ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کے پہلے حدیث جب پڑھانے لگتے ہیں استاد تو پہلا حدیث بھی ایک مہاجر صحابی سے روایت ہے، یہ آخری حدیث بھی مہاجر صحابی سے روایت ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس علم کے لیے گھر، کنبہ، قبیلہ اس سے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب یہ گھر کو چھوڑتا ہے تو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر دین کے حصول کے طالب علم کے فضائل میں حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں دی ہے۔ ان خوشخبریوں میں سے سب سے بڑی خوشخبری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر قطب اور ابدال، نیکوکار، تہجد گزار جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے اوپر اسے ایک امید ہوتی ہے کہ شاید رب تعالیٰ مہربان ہو جائے، اس دعا کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے مانگنا لازم ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھلے یہ پڑھنے والے دعا نہ کرے، رب تعالیٰ سارے مانگنے والوں سے بڑھ چڑھ کر ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوشخبری۔ تو اس علم کے لیے نکلے ہوئے تھے، طالب علم ہو یا سلوک کے راستے پر ترقی چاہنے والا ہو۔ حدیث پاک میں 5 چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کے حصول میں اور سلوک کے راستے کو طے کرنے میں، اندر کی صفائی کے حصول میں اگر کوئی شخص ترقی چاہتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں 5 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان ویسے بھی زندگی گزار رہا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو طہارت کو انہوں نے پسند فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ترقی چاہتے ہو ایمان میں، ایمان والا ترقی چاہتا ہے ایمان میں، طالب علم ترقی چاہتا ہے اپنے سبق میں، اور راہ سلوک کو طے کرنے والا ترقی چاہتا ہے روحانیت میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زندگی تو ویسے بھی گزر رہی ہے، یہ زندگی اگر طہارت والی بن جائے، باوضو آپ زندگی گزارنے والے بن جائے تو اس ترقی کے راہ میں یہ پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا، ترقی میں رکاوٹ دور ہو جائے گا۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وضو میں آپ ہمیشہ رہیں گے تو اس وضو کے ساتھ مسواک کو بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، پیاری سنت ہے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جب طہارت بھی حاصل ہو گئی، وضو کے ساتھ آپ نے مسواک بھی کر دیا، اب تیسرا کام جو زندگی میں آتا ہے وہ کھانے کا کام آتا ہے۔ جب کھانے لگو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ترقی چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے نیت کرو۔ کھانا صرف اس لیے نہیں کھانا ہے کہ بھوک مٹ جائے، کھانا اس لیے کھانا ہے کہ میرے اس جسم کے رگوں میں اس کھانے کی وجہ سے طاقت پیدا ہو جائے، اور طاقت آنے کے بعد اس طاقت کو ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صرف کروں گا، یا علم کے حصول میں رکھ کر اللہ کو راضی کروں گا، یا ایمان کی ترقی میں رکھ کر کسی شیخ کے قدموں میں بٹھوں گا۔ یہ اس لیے میں کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، اور طاقت آنے کے بعد نافرمانی نہیں، نافرمانی
फरमानबरदारी में आ जाए। चौथा काम हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तहारत की जिंदगी हो गई, उसके साथ मिसवाक भी हो गई, खाने पीने की बात भी हो गई, अब एक इंसान खाने पीने के बाद इंसान में ताकत आ जाती है, उस ताकत की जिंदगी में खौफ खुदा को अपना भी चौथा काम है। और खौफ जिस तरह मखलूक के सामने किसी काम करने में दिल के अंदर ये बात उठ जाती है कि मखलूक क्या कहेंगे, तो ये मखलूक तो चंद साल कहेंगे, चंद दिन कहेंगे, चंद महीने कहेंगे, वो खालिक जो हमेशा हमेशा सामने है और हमेशा हमेशा के सामने उस खालिक के पास जाना है। और वो खालिक सिर्फ नहीं है, फ़युनब्बिउकुम, कुरान ने हुक्म दिया, ऐलान सुनाया कि तुम आने के बाद तुम्हारे जितने भी आमाल तुमसे सरदर्द हुए हैं उनके बारे में हम खबर देंगे। तो उस खालिक से जिस तरह अलानिया खौफ से रहते हैं, इसी तरह सिर्रन भी अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होना। और पांचवी चीज जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, तरक्की के राह में ये काम आने वाली चीज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तहारत की जिंदगी भी हो गई, उसके साथ मिसवाक भी हो गया, खाना भी आपने नीयत से खा लिया, और फिर खौफ वाली जिंदगी भी अपनाने वाले बन गए। अब क्या है, रात के अंधेरे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुसल्ला बिछा कर और रब तआला को राज़ी करने की कोशिश करो। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि टाइम मुख्तसर है, बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद है, मुझे से अपना तालिब इल्म के लिए बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। हमारे हज़रत साहब अल्लाह उनके इल्म में उम्र में बरकत नसीब फरमाए, एक शख्स ने उनसे पूछा कि ये मदारस के अंदर ये नकम्मे किस्म के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये तलबा ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुम आलिया ने उनको समझाने के लिए से चंद बातें की, उनके समझ में जब ना आया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये मदारस के अंदर पढ़ने वाले ये ऐसे कारखाने में लगे हुए हैं कि ये नायाब मोतियाँ तैयार कर रहे हैं। तो वो और ताज्जुब के निगाह से देखने लगे। अर्ज कर दी कि हज़रत मैं तो और हैरान हो गया, ये जो मोतियाँ ये तैयार कर रहे हैं मदारस के अंदर, वो नायाब मोतियाँ कहाँ से हासिल करने के लिए कोई आदमी चले जाए। हम तो देखते हैं हमेशा मदारस वाले चंदे मांगते हैं, मदारस वाले हमेशा गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। तो हज़रत जी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने फिर उनसे इरशाद फरमाया कि रात के अंधेरे में यही मदारस के अंदर पढ़ने वाले तलबा, यही मदारस के अंदर पढ़ाने वाले उलमा, पढ़ने वाले तालिबात, पढ़ाने वाले मुअल्लिमात रात के अंधेरे में सहरी के वक्त उठकर रब तआला को राज़ी करने के लिए ये आंसू बहाते हैं। दुनिया वालों की निगाह में वो आंसू है, लेकिन अर्श वाले के यहाँ वो आंसू नहीं है, वो नायाब मोतिया है। इसी आंसू की बरकत की वजह से हज़रत जी दामत बरकातुहुम आलिया ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया कायम है। हकीकत बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त इनको एक अज़ीम निस्बत के साथ जोड़ा है। और ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुफ्ती साहब के उमर में अमल में बरकत नसीब फरमाए, इस मदरसे को रात दुगनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। कि सिर्फ ये नहीं, उन तालिबात ने 6 साल 8 साल 4 साल मेहनत और कोशिश करके उन्होंने पढ़ा है। आखिर इनाम का वक्त जब आया तो उस इनाम के वक्त में हज़रत मुफ्ती साहब ने हम जैसों को भी शरीक कर दिया। जितने भी हम बैठे हुए हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वक्त उनको इनाम मिलने का वक्त है, इनाम तकसीम हो रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि एक मजलिस के अंदर रहमान की तरफ से इनाम का तकसीम हो और उस मजलिस के अंदर शरीक होने वाले भी महरूम हो जाए। यकीनन उन्होंने इतनी मेहनत कोशिश से पढ़ा और इनाम में रब तआला ने हमें भी शर्फ कबूलियत बख्श कर इस मजलिस के अंदर हमें भी आने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब आने वालों के अल्लाह तबारक व तआला हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। इस मदरसे को रब तआला दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब के उमर में अमल में रब तआला बरकत नसीब फरमाए। जो कुछ कहा गया रब तआला कभी कोताही को माफ़ फरमाए, जो समझ में आ गया रब तआला उनको बख्शिश का ज़रिया बनाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो यहाँ पर हज़रत जी का आवाज़ सुनने के लिए और हज़रत साहबजादे गिरामी पर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मदनी दामत बरकातुहुम आलिया के मकसूदात को सुनने और उनकी इजाज़त की वजह से हाज़िर हुए हैं। हमारे हज़रत का हुक्म है, उस पर मैं
کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے آج کی اس مجلس کے مہمان معزز حضرت جی صاحبزادے گرامی قدر ہیں، تو زیادہ کوشش اور خواہش یہ ہے کہ انہی کا آواز اور ان کی نصیحت کو ہم سب سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ تاریخ کا ایک طالب علم ہوں تو تاریخ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل کشمیر خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور کشمیر کو صوفیاء کرام سے خاص نسبت اور تعلق حاصل ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ہمارا یہ خطہ کشمیر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کے دست اقدس اور ان کی محنتوں کے طفیل دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ امیر کبیر حضرت سید شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ پورے کا پورا تقریباً کشمیر کا علاقہ ایک اکیلے اس مرد پر کی دعوت اور اس کی محنت کے نتیجے میں مشرف و اسلام ہوا۔ علماء کرام کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بر صغیر پاک و ہند اور تقریباً افغانستان کا اکثر علاقہ یہ صوفیاء کرام کی محنتوں کی بدولت اور ان کی ترقیاتیوں کی بدولت دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک فقیر خدا منش اور سادہ طبیعت انسان تھے، جو ہجرت کر کے پنجاب کے علاقے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقہ میں داخل ہوئے۔ خطہ پوٹھوہار ایک اس اللہ کے ولی کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ ان کا یہ سلسلہ دعوت کا خطہ پوٹھوہار سے چلا، ہمارا پورے کا پورا ہزارہ اور پاکستان کا شمالی علاقہ اور آپ کا یہ کشمیر، اور بالآخر جا کر سری نگر کے علاقے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی لشکر کے، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی طاقت اور قوت کے، ایک اکیلا اللہ کا ولی اور دوست یہ پنجاب کی سرزمین سے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور دین اسلام کی دعوت دیتے دیتے اس پسماندہ دور میں جب سواریوں کا تصور نہیں تھا، چلنے پھرنے کی راحتیں اور آسانیاں میسر نہیں تھیں، ان پہاڑوں میں سفر کرتا کرتا ایک ایک دروازے پہ جاتا، ایک ایک بستی میں داخل ہوتا، اور بالآخر اس پورے کے پورے خطے کو اسلام میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شعر ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ حقیقت میں نگاہ ولی کی وہ طاقت اور تاثیر تھی، ان کی دعوت کے اندر وہ عظیم درجے کی روحانیت تھی، جس کی برکت سے یہ پورے کا پورا خطہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور پھر کشمیر کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ اہل کشمیر کے اس تصوف کے پیچھے علم کی مضبوط طاقت اور قوت کھڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر پوری دنیا میں ایک اہم ہستی کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور اس ہستی کا نام حضرت محدث کبیر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک ہے۔ ایک طرف تصوف کی طاقت اور قوت ہے، اور دوسری طرف اس علم کا زور ہے، جس کی برکت سے یہ تصوف گمراہی کی طرف نہیں گیا، جہالت کی طرف نہیں گیا، بدعات کی طرف نہیں گیا، دین سے دوری کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس تصوف نے اپنا اثر دکھایا، اور اس کا نتیجہ الحمدللہ یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا خطہ الحمدللہ تقریباً مجموعی اعتبار سے کفر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہے، گمراہیوں سے محفوظ ہے۔ اور آج کل کے اس دور میں اللہ نے فضل اور کرم فرمایا، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی غلام رسول صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد اور ہم سب کے شیخ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی محنتوں کا یہ ثمر ہے کہ آج اس ریاست کے دارالحکومت میں ہم حدیث کی نسبت سے
اور تصوف کی نسبت سے یہ سارے حضرات ہم جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان نسبتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان نسبتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر حضرت صاحبزادے گرامی قدر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا میں مشکور و شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے، اور خصوصاً ہمارے حضرت مفتی غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ اس جیسی مجلسیں منعقد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 256 ہجری میں وفات ہو جاتی ہے. دور دراز علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح بخاری کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے بعد جتنی تعلیم اس کی ہوتی ہے، کوئی مدرسہ کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ بخاری شریف پڑھے گا اور پڑھائے گا نہیں اس وقت تک اس کا علم مکمل نہیں ہوتا. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص اور محنت کا خاص عمل رکھتا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، میں بات کرنے کے حق میں نہیں تھا، ٹھیک نہیں ہوں، لیکن مفتی غلام صاحب مدثر العلی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے. میں مدرسہ سیدہ زینب للبنات کے طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخاری شریف کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چن لیا ہے. یہ سعادت حضور کے بعد میں تن بخشت خدا بخشندہ. تو مولانا مفتی غلام رسول صاحب اور انتظامیہ سیدہ زینب للبنات کے جتنے بھی معاہدین ہیں، انتظامیہ ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور ان کے والدین کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میری بچی اس قابل ہو گئی ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کرتا ہے بخاری شریف پڑھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے. نبی کے ذکر ہی سے بس میں دل آباد ہوتی ہے. نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے. نبی سے عمل کی قید سے آزاد
اطاعت بھول جاتے ہیں، شفاعت یاد ہوتی ہے، نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، وہی تعمیر ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وبالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه أقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس بابرکت مجلس میں اس نے مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دینی مجالس میں شرکت یہ اللہ کا خاص انعام اور اس کی توفیق ہوتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس ایسی مجلسوں میں آدمی خود سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی طرف سے اسے لایا جاتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، احسان سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر یہ ہے کہ جو وقت ہم یہاں گزاریں پوری توجہ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ گزاریں،
دل کی توجہ اور دل کی یکسوئی کے ساتھ گزاریں اور عمل کی نیت سے یہاں بیٹھیں اور عمل کے ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ان بچیوں کو بھی جو آج ضابطے کے اعتبار سے فراغت کی سند لے رہی ہیں، آخری سبق پڑھ رہی ہیں حدیث پاک کا، اور ان کے والدین کو بھی جنہوں نے بڑی قربانی دی۔ ان کے سامنے دونوں راستے تھے، اپنی بچیوں کو عصری تعلیم کے لیے عصری اداروں میں بھیجتے، کالج یونیورسٹیز میں بھیجتے، یہ دینی مدرسے میں ان کو داخل کرواتے۔ انہوں نے اس دوسرے آپشن کو اور دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ ظاہر ہے ان کے دل میں دین کی عظمت تھی، دین کی اہمیت تھی۔ پھر ان کی معلمات کو، استانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں ان کو پڑھانے میں، اور اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بڑی محنت کی۔ اور اس کے بعد اس مدرسے کے ذمہ دار اور ہمارے بہت ہی عزیز رفیق حضرت مفتی غلام رسول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو، اور صرف ان کو نہیں، ان کی اہلیہ کو بھی، ان دونوں نے بڑی محنت کی۔ میرے اس ادارے سے قدیم تعلق رہا ہے اور میری معلومات کے مطابق دونوں حضرات نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت محنت کی ہے۔ مفتی صاحب نے اگر خارجی طور پر، تو ان کی اہلیہ نے داخلی طور پر بھی بڑی محنت کی اس ماحول کو بنانے میں، اس لیے کہ اصل چیز ماحول ہوتا ہے۔ ماحول کو قائم کرنا اور اس کو بڑھانا یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ان پر انعام ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی نکاح کے موقع پر دعا میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اللہ میاں بیوی کو خیر کے کاموں میں اور ان کے خاندانوں کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا اور تعاون علی البر والتقوی کا ذریعہ بنا دے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اور ان کے خاندانوں کو بھی اس کا مصداق بنایا، اور مجھے خوشی سب سے زیادہ اس پر ہے کہ الحمدللہ مجھے ان کی محنت کے اثرات یہاں نظر آ رہے ہیں، علاقے میں، ارد گرد کے ماحول میں، کالجز یونیورسٹیز میں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر ہمیں ان کو اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اس دنیا میں، جس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے موفق اور مقبول کر دے۔ بے شک مال بھی ایک ضرورت ہے، عزت بھی ایک ضرورت ہے، منصب عہدہ بھی ایک خواہش ہے، لیکن یاد رکھیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دین کے لیے استعمال کر لے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمائے اور آخر وقت تک دین میں لگائے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، مرد یا عورت کو، جو نعمت دیں، مال ہو، عزت ہو، اولاد ہو، صلاحیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا انعام ہے۔ انسان کی اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، عطا اس کی ہے۔ اب جس طرح یہ اللہ کی عطا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی عطا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دین میں استعمال کروا لیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا میں استعمال کروا لیں، اور اس طرح یہ ساری نعمتیں آخرت کی کامیابی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں۔ ماشاءاللہ ایک ماحول قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے، اور آج کی یہ بابرکت مجلس صحیح بخاری کی سبق کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کا آخری درس ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آخری عنوان بھی پڑھا اور آخری حدیث بھی پڑھی۔ سب سے پہلے میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں
اس کے بعد آپ کے سامنے چند باتیں اور انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری کا یہ آخری عنوان قائم کیا ہے، اور صحیح بخاری قرآن شریف کے بعد پورے عالم اسلام میں دین کی سب سے مستند کتاب ہے۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی صحیح بخاری شریف ہے، اور اس میں اس کتاب کو جمع کرنے والی شخصیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص نیت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ احادیث کو جمع کیا، یہ محنت کی۔ اور جو محنت اخلاص کے ساتھ اور رجوع الی اللہ کے ساتھ ہو، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اس کا اصول ہے۔ 1200 سال ہو گئے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک یہ کتاب مدارس دینیہ میں، علماء دین میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور آج تک اس کتاب کی ایک استنادی حیثیت ہے۔ اس کتاب کا یہ عنوان ہے سب سے آخری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ارشاد فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، اور پھر کسی پر ذرہ بھر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، ہم اس کے سامنے وہ لے آئیں گے، اس کو دکھا دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو قیامت کے دن کی ایک اہم موقع کی منظر کشی کر رہی ہے۔ اتنا اہم موقع ہے جس پر ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، ہمیشہ کی زندگی کا، اور ہمیشہ کی کامیابی کا یا ناکامی کا مدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
تو قرآن نے ہمیں ایک بہت اہم حقیقت بتلائی ہے کہ دیکھو جس طرح آج عمل کا مرحلہ ہے، قیامت کے دن اس عمل کو جانچنے کا، اس کو پرکھنے کا اور اس کے حساب لینے کا ایک مرحلہ ہوگا جو بہت سخت ہوگا۔ لہٰذا آج جو تمہیں آزادی میسر ہے اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وزن عمل والے مرحلے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کی آزادی ہے، جو چاہے کرو، کوئی حساب نہیں، لیکن یاد رکھو کل صرف حساب ہوگا، اس کی تلافی کا اور اعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج کی فرصت کو غنیمت سمجھو اور جو ہو سکتا ہے نیک عمل کرو۔ تو یہ حقیقت قرآن نے بتائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا ایک مسلمہ قاعدہ، ایک عقیدہ بیان کیا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یا واقوالہم یوزن یا توزن، دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو، گفتگو کو اللہ کی بارگاہ میں تولا جائے گا۔ کس طرح تولا جائے گا؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک ڈنڈی ہوگی، اور ہر پلڑا اتنا بڑا کہ آسمان زمین اس میں سما جائے۔ نیک اعمال دائیں پلڑے میں اور بائیں دوسرے میں رکھے جائیں گے، اور جون سا پلڑا جھک جائے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر دایاں پلڑا جھک گیا، ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی، اعلان ہوگا فلاں بن فلان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں۔ اور اگر گناہوں کا پلڑا جھکا تو اعلان ہو جائے گا یہ ناکام ہو گیا۔ تو کتنی خوشی ہے اس شخص کے لیے جو کامیاب ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ سب کو دکھائے گا کہ یہ میرا نامہ عمل ہے۔ جیسے دنیا میں امتحان میں آدمی کامیاب ہوتا ہے، اس کا اچھا رزلٹ نتیجہ ہے، اس کی کوئی پوزیشن ہے، بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے استادوں کو وہ رزلٹ، وہ رپورٹ کارڈ دکھاتا ہے خوشی سے، تو جنتی بھی سب کو دکھائے گا۔ اور اگر ناکام ہو گیا، گناہ زیادہ ہوئے، تو کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری کمبختی، کاش موت آ جاتی۔ افسوس کرے گا، واویلا کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، بزرگ ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قسطاس کے معنی انصاف کے ہیں رومی زبان میں، یعنی سورہ شعراء کی ایک آیت ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، انصاف کی ترازو سے، سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ تو یہ اصل رومی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معرب ہے، یہ ایک علمی اور فنی بحث ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک قسط ہے، ایک مقسط ہے۔ مقسط کا مصدر قسط ہے۔ مقسط منصف اور عادل کو کہتے ہیں، اور قاسط کہتے ہیں ظالم کو۔ قاسط کے معنی ظالم اور مقسط کے معنی عادل کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ہمیں ایک وظیفہ بتلایا ہے۔ یہ وظیفہ 2 کلموں پر، 2 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس وظیفے کی 3 خاصیتیں بیان فرمائی۔ آج تو وظائف کی بڑی قیمت ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ مل جائے جس سے میرے سارے کام بن جائیں۔ وظیفہ اس لیے چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا نہ پڑے، سارے کام بن جائیں۔
تو بھائی سب سے مستند وظیفہ وہ جو لسان نبوت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا. اتنا عجیب وظیفہ ہے، آپ غور کریں اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. پہلا فائدہ بتایا حبیبتان الی الرحمن. جو آدمی ان دونوں کلموں کی اور ان جملوں کی کثرت کرے گا، اس کو اپنا مستقل وظیفہ بنائے گا، خوب پڑھا کرے گا، وہ آدمی اللہ کو محبوب ہو جائے گا. علماء نے کہا ان دونوں کلموں کے اللہ کو محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کلموں کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہو جائے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے. اور دیکھو جو آدمی اللہ کا محبوب ہو جائے تو وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، دنیا میں کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ ہے. من لہ المولا فلہ الکل. جس کے اللہ ہے اس کے ہر چیز ہے. محمود بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک خادم تھا سمجھدار ایاز. اس کی مزاج شناسی اور فرض شناسی کے قصے مشہور ہیں. تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا جوش میں آ کر کہ آج دربار میں سرائے عام ہے، جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہے. شاہی دربار ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں ہیرے جواہرات بھی ہیں، اس میں باندیاں بھی ہیں، اس کے اندر کپڑے بھی ہیں، بہت تحفے تحائف ہر چیز ہے. اب جس آدمی کا جس چیز پہ دل آیا اس نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا. لیکن ایاز کھڑا رہا، وہ خاموش کھڑا ہے، ہاتھ باندھے. بادشاہ نے کہا ایاز تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت دوبارہ اعلان کریں. بادشاہ نے دوبارہ کہا تو ایاز نے کہا بادشاہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. بادشاہ نے کہا میری بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے. تو ایاز نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ. اس نے فوراً اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے خود کہا تھا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی. میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا، آپ میرے ہو گئے، تو دربار کی ساری چیزیں میری ہو گئی. تو جس کے اللہ ہو جائے ہر چیز اس کی ہو جائے گی. اور یہی راز ہے اہل اللہ کی خوشی کا اور اہل اللہ کی بے نیازی کا اور اہل اللہ کے اطمینان و سکون کا. وہ ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں، ہمیشہ مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ میرے ہیں، اللہ ہمیشہ میرے حق میں خیر کا ارادہ فرمائیں گے، اللہ میری برائی نہیں چاہتے، مجھے نقصان دینا نہیں چاہتے. وہ مطمئن. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا اس شخص کی طبیعت کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ ان پیر صاحب نے کیسی شرکی بات کہہ دی، نظام تو اللہ چلا رہا ہے. تو فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کائنات چل رہی ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہر چیز میری اپنی مرضی سے. میں کہتا ہوں جو اللہ چاہ رہا ہے وہ میری چاہت ہے، جو اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، جس میں اللہ راضی اس میں میں راضی، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے پسند ہے. تو جب آدمی دو کلموں کی کثرت کرتا ہے تو اس کا اللہ سے پھر ایسا تعلق ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ سے محبت کا اور اللہ کی اس سے محبت کا. پھر وہ ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به او كما قال علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے اللہ اس کے کان بنتے ہیں. محدثین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا ہر عضو اللہ کی منشا میں استعمال ہوتا ہے. کان سے وہی سنے گا جو اللہ چاہیں گے، آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو اللہ چاہیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اس پر اللہ کی محبت اتر رہی ہے. خفیفتان علی اللسان. دوسری خاصیت اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، پڑھنا بہت آسان ہے. آج کے جو وظائف بتلائے جاتے ہیں خاص طور پر جعلی پیروں کی طرف سے، بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں.
اور اللہ حفاظت فرمائے. آج کل تو یہ وظیفہ، یہ جو دھندا بنا ہے نا، یہ پیسے بٹورنے کا اور کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا، کاروبار ہے. تو کسی سے وظیفہ لینا آج آسان کے لیے بہت مشکل ہے. لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں پھر وظیفہ ملتا ہے. آپ بتائیے. اور وظیفہ بھی وہ جس کی کوئی سند نہیں، کوئی اثر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس میں کیا اثرات ہوں گے؟ اور یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت آسان ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور زبان پر بھی بہت آسان ہے، پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان. تیسری خاصیت یہ ہے کہ آسان تو بہت ہے پڑھنے میں، لیکن دیکھو اس کی آسانی سے دھوکہ نہ کھانا. بسا اوقات کوئی چیز آسان ہوتی ہے، آدمی اس وجہ سے اس کی صحیح قیمت نہیں پہچانتا، اس کی ناقدری کرتا ہے. یہ ہوا کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں آسانی کے ساتھ ہوا، روشنی، پانی میسر ہے، لیکن ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں. تو یہ دو کلمے بہت آسان ہے پڑھنے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں. قیامت کے دن جب اعمال کو میزان میں ترازو میں رکھا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ان دو کلموں کا وزن کتنا ہے. اور اللہ کی یہاں قیامت کے دن اعمال میں وزن کو دیکھا جائے گا، گنتی نہیں دیکھی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ عمل کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، کم وقت میں ہوا، زیادہ وقت میں ہوا، تھوڑی تعداد میں ہوا، زیادہ تعداد میں ہوا. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل کے اندر وزن کتنا ہے، گہرائی کتنی ہے. کوالٹی اور معیار اس کا ہوتا ہے. پہلی چیز ہے اخلاص، اور دوسری چیز ہے سنت کی اتباع. یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ پہلی چیز تو اخلاص ہے. ابھی آپ نے علماء کی، مشائخ کی، اکابرین کی قیمتی باتیں سنی، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ اخلاص نیت کا سبب ہمیں بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بھی دیا گیا ہے اور آخری حدیث میں دیا جا رہا ہے. پیغام ہے کہ دیکھو، اگر عمل کے اندر اپنی نیت صحیح کرو گے تو پھر عمل کے اندر وزن بھی آئے گا. نیت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا زاویہ نگاہ ہم ٹھیک کر لیں. ہر کام کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اس لیے جو آدمی اپنی نیت ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی اچھا پہلو تلاش کر ہی لیتا ہے. کھانا ہو، پینا ہو، کاروبار ہو، اچھا لباس ہو، عمدہ خوشبو ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ دینی پہلو نکالتا ہے. اس طرح اس کا ہر عمل دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا. اور اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہوتے ہیں جو نفلیں زیادہ پڑھتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں جس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جو لمبا جھکا پہنتا ہے. یہ اصل بزرگی نہیں ہے، یاد رکھیے. بزرگی یہ نہیں ہے. یہ بزرگی کی خاصیتوں میں سے، یہ کہ نشانیوں میں سے ایک ظاہری نشانی بن سکتی ہے، لیکن یہ معیار نہیں. بزرگ وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور جس کا باطن شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے بزرگ. بہت آسان. تو اگر زاویہ نگاہ ٹھیک کر لو تو بزرگی کا اعلیٰ درجہ مل سکتا ہے. اولیاء اللہ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ظاہری عبادتیں زیادہ نہ ہوں، لیکن ان کا دل اللہ سے ملا ہوتا ہے. وہ جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں. اللہ کو خوش کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں بھی اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے، اور اس سے آگے اپنی ضرورت پوری کرنے میں بھی اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے. کہ میں اپنی ضرورت کیوں پوری کر رہا ہوں؟ یہ کھانا، یہ پینا، یہ لباس، یہ غذا، یہ دوسرے تقاضے، اس لیے کہ یہ جسم، یہ جان میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہ امانت ہے، یہ سرکاری مشین ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے اس کی حفاظت
کا ذمہ دار بنایا، اس لیے میں اس جسم کی حفاظت کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اور پھر اس جسم کو اللہ کے دین کی سربلندی میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کروں گا، تو ظاہر ہے پھر یہ سب کچھ عبادت ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، لیکن کاروبار کا آج مقصد کیا ہے؟ زیادہ پیسہ کمانا۔ تجارت کیا ہے؟ مال جمع کرنے کی ایک مشین ہے بس۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں یہ تجارت، یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ تجارت میں جو سنت کے طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے میں اس کو زندہ کروں گا۔ یہ تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعے سے میں لوگوں میں کاروبار کے اندر سچائی کو، دیانت کو، امانت کو، خیرخواہی کو، ان چیزوں کو فروغ دوں گا۔ تو اس کی یہ تجارت دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ وہ تجارت اس لیے کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں اپنے بال بچوں کی کفالت کروں گا، میں جو مال مجھے میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہوگا، اس تجارت سے حاصل ہوگا، میں اسے دین کے کام میں خرچ کروں گا۔ تو پھر تو یہ وہ تاجر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ یہ امانت دار اور دیانت دار تاجر، یہ تو انبیاء اور صدیقین کے صف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے پیچھے قیامت کے دن۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ تو دین سارا نام ہے اپنے زاویہ نگاہ کو درست کرنے کا۔ اگر نیت ٹھیک ہو گئی تو دنیا کا کام بھی دین ہے، اور نیت خراب ہوئی تو یاد رکھیے دین کا کام بھی پھر دنیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس لیے لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے دیکھیں، میری شہرت ہو، میری عبادت کے چرچے ہوں، فرمائے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے تو شرک کیا کام کیا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قدر اس کی ہے کہ بندے کی دل کی حالت اللہ سے لگی ہوئی ہو، اور اس کے دل میں دنیا نہ ہو، اس کے دل میں اللہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش کا انتقال ہوا، اور انہی دنوں میں ایک بادشاہ کا بھی، تو خواب میں دیکھا کہ وہ درویش معاذ اللہ جنت میں یا دوزخ میں ہے اور بادشاہ جنت میں۔ پتہ یہ چلا کہ بادشاہ جنت میں اس لیے کہ تھا تو وہ بادشاہ، لیکن اس کے دل میں دنیا نہیں تھی، دل میں بادشاہت کی محبت نہیں تھی، اس کا مقصد اس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت تھا، وہ عادل پسند حکمران تھا، اور یہ جو ظاہری درویش تھا اس کو ہر وقت دنیا کی اور مال کی اور منصب کی طلب تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کی محبت۔ تو اخلاص نیت بہت اہم چیز ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے اس پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایٹم بم کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو اخلاص والے ایک چھوٹے سے عمل میں۔ سنت اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی سنت ہو، مسواک کرنا وضو میں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے نا معذرت۔ یاد رکھیے بہت بڑا عمل ہے مسواک کا، امامہ باندھنا بہت بڑا عمل ہے۔ سنت والے عمل معمولی نہیں ہے اگر اخلاص کے ساتھ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس طرح بنائی کہ پہلے پانی تھا، اس پر زمین بچھائی، اب جب زمین پانی کے اوپر بچھائی تو زمین ہلتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ جما دیے، پہاڑ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اب کیا ہوا؟ زمین جم گئی۔ فرشتوں نے پہاڑ جتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی ایسے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اس پہاڑ سے بڑی آپ نے کوئی چیز بنائی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا، لوہا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ پوچھے اس سے بڑی طاقتور چیز آپ نے کوئی بنائی؟ فرمایا آگ، آگ لوہے کو پگھلا دیتی۔ عرض کیا اللہ آپ نے آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی؟ فرمایا ہوا۔ آگ سے طاقتور چیز بنے؟ فرمایا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو عرض کیا اللہ آپ نے پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی؟ ارشاد فرمایا ہوا۔ ہوا کے تھپیڑے سمندر کی موجوں کو، پانی کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، اس کا رخ بدل دیتے ہیں۔ عرض کیا اے اللہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا،
بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ ایسے صدقے کو جو ایک کھجور کا صدقہ کیا اخلاص کے ساتھ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور حلال کمائی سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ حلال کمائی اور پاکیزہ کمائی والے عمل کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ اس کو اپنی دائیں ہاتھ پہ لیتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس کو ایسے بڑھاتے ہیں کما یربی احدکم فلوا، جس طرح ایک گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آدمی اس کو پالتا ہے وہ چست توانا اور قداور ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھجور پہاڑ کی شکل میں آئے، یہ مطلب ہوا۔ تو یہ ہے اخلاص۔ تو آج ہمارے اعمال میں اخلاص کی کمی ہے، نمود اور شہرت کا اور مال کا جذبہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ آدمی نیک عمل کو چھوڑ نہیں رہا، تو کہتے ہیں چلو بجائے اس سے نیک عمل چھوڑانے کی محنت کرنے کے، یہ کرو کہ اس کی نیت میں کھوٹ پیدا کرو، اور یہ نیت کا جو اخلاص ہے یہ اہل اللہ کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے، خود سے نہیں آئے گا یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، دین کی باتیں سننے سے، اور اللہ والوں کی کتابیں اور حالات کا مطالعہ کرنے سے آئے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیمانہ، ایک کسوٹی دے دی کہ شریعت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ مقبول ہے، اور جو عمل شریعت کے خلاف ہو وہ کتنی عقیدت کے ساتھ ہو، کتنی محبت کے ساتھ ہو، اگر خلاف شریعت ہے تو مقبول نہیں ہے، اور پھر یہی بدعت اور یہی چیز پھر آگے شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قبرستان کے پاس سے گزرے، لکھا ہے تو خیال ہے ایصال ثواب کریں، تو انہوں نے اس قبرستان کے سب مردوں کو ایصال ثواب کیا۔ حضرت کو کشف بہت ہوتا تھا، فرمایا مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں نے جو تھوڑا سا پڑھ کے ثواب پہنچایا، اللہ نے اس کی برکت سے سب قبر والوں کی مغفرت کر دی سوائے بدعتیوں کے۔ جو بدعت والے گناہوں میں تھے ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو بدعت بہت خطرناک عمل ہے، اس لیے کہ یہ سنت اور شریعت کے مقابلے میں گویا ایک نیا دین، ایک نئی شریعت ہم پیدا کر رہے ہیں۔ بدعت یہ سنت سے اور دین سے مقابلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہی معیار ہے، وہی کامیابی کا، ہدایت کا، اللہ تک پہنچنے کا، اور صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے حساس تھے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے عمل کو ہر وقت تولتا رہے، دیکھتا رہے، اگر عمل شریعت کے مطابق ہے تو اس پر جمے، اور شریعت کے خلاف ہے تو اپنی غلطی کو آج ٹھیک کر لے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حسرت ہو، شرمندگی ہو کہ عمل تو بہت کیے لیکن شریعت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو۔ دو کلموں کے بارے میں فرمائیے، دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں، اور پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو عظمتوں سے مالا مال ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہم عام زبان میں بھی بولتے ہیں، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور اس کو اپنے دل میں جما رہا ہوں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اور ہر آفت سے محفوظ اور پاک ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کم سے کم یہی کمزوری کہ اس پر فنا ہے۔ مخلوق اور اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر چیز پر فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات پر کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور عالم ازل میں ہمیشہ سے ہر خوبی سے مالا مال ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس پر کبھی زوال نہیں آتا، جس پر کبھی کمزوری نہیں آتی، جس پر کوئی آفت نہیں آتی۔ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں، قدرت کے، عطا کے، کمالات کے، جمال کے، ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کی تعریفیں بھی ہم کر رہے ہیں، وَبِحَمْدِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر خوبی اور ہر حسن و جمال سے مالا مال ہے،
اور ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہیں۔ جب وہ ذات ایسی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسی ذات سے اپنا تعلق بھی جوڑیں اور اس ذات ہی کو ہر وقت یاد کیا کریں۔ دیکھیں، مصیبت اور مشکل میں جب آدمی پھنس جاتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ جب سمندر میں طغیانیوں میں گرتے تھے تو مایوس ہو کر، ہر چیز سے نا امید ہو کر اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ آپ ہی نجات دیں گے، اب ہمارے خدا کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بچا لیا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مشرک کا بھی یہ عقیدہ تھا، مشرک کا بھی یہ یقین تھا کہ بچانے والی ذات اصل میں اللہ ہی کی ہے، اصل مشکل کشا اللہ ہے۔ افسوس آج کا مسلمان مصیبت میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مان رہا ہے۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ خدائی اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ نبی سے اعلان کرا دیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کے سب کے سامنے اعلان کر دیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، سب چیزوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں اپنے آپ کو کوئی فرشتہ کہتا ہوں، میں انسان ہوں، بشر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پر یاد رکھنا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ذکر کی حقیقت ہے۔ تو ہم نے یہ جو پڑھا، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو عمل میں اخلاص کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور عمل کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد زبان سے بھی ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل سے بھی ہوتی ہے، اور ذکر اللہ یہ تریاق ہے۔ تریاق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو زہر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس کا ایک توڑ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو روحانیت ہے اس کا زہر کیا ہے؟ گناہ۔ اس کا تریاق اور توڑ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ دین ہمیں، قرآن و حدیث ہمیں یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح انسان زندہ اور مردہ ہوتا ہے، انسان کا جسم، انسان کا دل بھی زندہ اور مردہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس طرح انسان کا جسم سخت ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، دل بھی سخت ہوتا ہے اور دل بھی نرم ہوتا ہے۔ جس طرح کپڑوں پر دھبا لگتا ہے، کالک لگتی ہے، جسم پر سیاہی آ جاتی ہے، بالکل یہی کالک، سیاہی یا روشنی اور صفائی دل میں بھی آتی ہے۔ ظلمت، اندھیرا اور نور دل میں بھی آتا ہے، اور اس سب کا تعلق ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ اگر یاد رکھے گا تو دل میں نورانیت بھی آئے گی، نرمی بھی آئے گی، اور دل میں زندگی بھی آئے گی۔ اور اگر اللہ سے غافل ہوگا، اللہ کو بھول جائے گا، تو دل پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر کے 3 قسموں میں ایک قسم یہ ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور ہیبت سے نیچے گرتے۔ یہ جو پہاڑوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے پتھر آ کے گر گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پر جو اللہ کی ایک ہیبت، خوف کا اثر ہوتا ہے، اس سے وہ گرتے ہیں، لیکن انسان سخت ہے، انسان ایسا سنگین ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اس پر دین کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو معاشرے میں آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، اگر غور کریں تو ان سب کا واحد حل اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے توبہ کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ آج انسان درندہ بن گیا، انسان پیسہ کمانے کی مشین بن گیا،
انسان نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، انسان مفاد پرست بن گیا. یہ سب کس وجہ سے؟ اس لیے کہ دل پر محنت نہیں، دل میں اللہ کے ذکر کے اثرات نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو بھول چکا ہے. اسے ہر چیز یاد ہے، ہر چیز کی فکر ہے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ہر کام وہ کر رہا ہے، لیکن اگر بھولا ہوا ہے تو اللہ کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو. اب تو اللہ حفاظت فرمائے. یہ بات کھلی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آخرت کے، جنت دوزخ کے جو قصے ہمیں بتائے جاتے ہیں، یہ افسانے، یہ کہانی ہے، یہ بہلاوے دل بہلاوے کی چیزیں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی رکھی ہے، بہت محدود ہے، بہت تھوڑی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے یہ متاع الغرور ہے، دنیا کا سامان جس پر تم مر رہے ہو. متاع الغرور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم، عصری تعلیم، یہ کیریئر بنانے کی فکر، یہ عمدہ لباس، یہ اونچے اونچے محلات، یہ کارخانے، یہ پروٹوکول، یہ عہدہ اور منصب، یہ واہ واہ، یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا. اور آخرت کی نعمتیں، آخرت کی مصیبتیں، آخرت کی پریشانیاں، وہاں کی راحتیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے غافل کبھی نہ ہو، ذکر کی کثرت کریں. یہ وظیفہ آج سے طے کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح شام ہم 100 مرتبہ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. صبح اور شام 100 مرتبہ ضرور پڑھیں گے. اس کے پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 3 منٹ لگیں گے، 2.5 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے میزان عمل کے بھاری ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کی مجالس کا ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم نے دین کو ایک رسمی چیز سمجھ لیا. رسمی چیز کیا ہے؟ کہ بھائی جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لی جمعے کی مسجد میں آ کر، اور سال میں ایک مرتبہ پروگرام میں شریک ہو گئے، یا مہینے میں ایک مرتبہ کوئی خانقاہ میں پروگرام ہو کہیں تو اس کے اندر چلے گئے، یا ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ میں چلے گئے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں. دیکھیے اس طرح کی مجالس کا پیغام یہ ہے کہ مجھ سمیت ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنی عملی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا لاہ عمل اختیار کرے اور استقامت والی زندگی گزارے. اہل اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ خیر من 1000 کرامہ. 1000 کرامتیں ایک استقامت. یہ بہتر، یعنی آپ ایک نیکی کریں، استقامت کے ساتھ کریں، آپ کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو. یاد رکھیے کہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے ہوا میں اڑنا اور پانی کی گہرائی میں تیرنا. یہ بہت آسان ہے، لیکن شریعت پر جمنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا، نیک اعمال کی پابندی کرنا، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اور شیطان اسی لیے انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے اور نفس اس سے گھبراتا ہے. تو یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں گے. اور شریعت کے مطابق کیا ہے بھائی؟ دین بالکل آسان ہے. آپ کو دین کے بنیادی فرائض سب پتہ ضرور ہے، لیکن عمل ضروری ہے. مساجد کو نمازوں سے آباد کریں. پہلا قدم یہ ہے کہ نماز کی 100% پابندی ہے. جب تک ہمارے جمعوں میں اور فجر میں جو مجمع ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا، تب تک ہم 100% نماز کے پابند نہیں ہوں گے. اور اللہ کی مدد پھر کیسے آئے گی اس کے بعد؟ تو نماز کی 100% پابندی ہو، اعمال کا خوب اہتمام ہو. یہ ہے آج ہم وقتی جذبے سے عمل تو بہت کر لیتے ہیں. کسی کو کہہ دو کہ بھائی مسجد بنانی ہے، فوراً چندے دینے کو تیار ہو، لیکن اس کو کہا جائے کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرنے میں محنت کرو، اس کے لیے تیار نہیں. مسجد کو آباد ہم نے ایک شعبہ بھی بنایا. لطیفے کی بات ہے، ایک شعبہ اللہ کی توفیق سے ہمارے غلاما جامعۃ الشیخ میں تربیت ائمہ و تعمیر مساجد. اس کا مقصد یہ کہ معاشرے میں مساجد کو فعال کیا جائے، اس لیے کہ خیر کی جو بات منبر اور محراب سے جائے گی اس کے اثرات اور ہوں. سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ، یہ دین پہنچانے کا تو ایک درجے میں ذریعہ ہو سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھیں ابلاغ کے ساتھ جو اصلاح ہے، تبدیلی ہے، وہ اثر ہوگی ممبر و محراب سے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارا مساجد سے تعلق مضبوط ہو۔ تو اس لیے ہم نے عنوان رکھا کہ بھائی اس کا مقصد یہ ائمہ کرام پر بھی محنت ہوگی انشاءاللہ، ان کو یہ بتایا جائے کس طرح وہ مساجد کے کردار کو اور بڑھائیں، اپنے کردار کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور مساجد کو آباد کریں، تعمیر مساجد۔ اور اس کا مطلب کیا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ کہتے ہیں مسجد کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لائیں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ یہ مسجد اعمال سے آباد ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس میں کہا ہمارا پیغام یہ ہے کہ مساجد کو اعمال سے آباد کریں، اور معاشرے کی آبادی مساجد کی تعمیر آبادی میں۔ اب 10 فون آ گئے کہ جی ہمیں چندہ چاہیے مسجد آباد کرنے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ مسجد تعمیر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد ہم بنا کر دیں گے آپ کو، بنانے آپ نے۔ تعمیر کرنے کا مطلب ہے کہ مسجد کو اعمال سے آباد کرنا ہے۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من حدیث پاک میں قیامت میں مسجدیں بڑی اونچی ہوں گی، آباد ہیں، عمدہ قالین ہوں گے، لائٹنگ بڑی اچھی ہوگی، ایئر کنڈیشن ہوگا، لیکن ہدایت والے اعمال سے مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ تو جذباتی عمل نہ ہو۔ مسجد تو اقبال مرحوم نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اصل تو محنت اپنے اوپر کریں۔ ہم نے اپنے حضرت والد صاحب قدس اللہ علیہ کو جو شیخ نذیر محمد صاحب قدس اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ساری عمر دیکھا کہ وہ باجماعت نماز کا مسجد میں بہت اہتمام کرتے تھے۔ کتنے بیمار ہوں، رات بھر کی تکلیف ہو، تو ایک تو یہ دیکھا کہ نماز کی پابندی میں وہ بڑے حساس ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تکبیر اولے سے نماز، محمد ابن سماعی بہت بڑے محدث فقیہ ہیں، کہتے ہیں 40 سال میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی سوائے اس دن کے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ 40 سال۔ اور سعید بن مسیب کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً 40 سال کہتے ہیں میں نے نماز کس طرح پڑھی کہ میں نے نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ دوسری صف میں نہیں کھڑا ہوا، پہلی صف میں کھڑا ہوا، مجھ سے آگے کوئی نہیں۔ تو یہ اونچے لوگوں کی صفات۔ اور دوسری بات ان میں کیا دیکھی کہ وہ معاملات کے بہت صاف تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اصل دین یہی ہے بھائی۔ ہمارے معاملات سے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے ہم یہ عزم لے کر چلیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہو، ہمارا کاروبار صاف ہو۔ معاملات صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا پیسہ ادا کرنا ہے تو وقت پر ادا کریں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کاروبار میں ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، جو بات کہیں صاف معاملہ کریں، دوسرے کا حق ادا کریں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور آخری گزارش اپنی بچیوں سے، ان کی معلمات سے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ منتظمین حضرات سے کروں گا کہ دیکھیں علم دین ایک روشنی ہے، اور یہ روشنی پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ شمع جلانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ اس روشنی سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا، اس علم کو آپ نے پھیلانا ہے۔ یہ علم تب پھیلے گا جب اس علم کے اثرات آپ کی ذات میں بھی آئیں گے۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے اقدار، ہمارا رویہ، ہمارے طرز زندگی، ہماری سوچ، یہ سب ایسی ہو کہ جو علم دین کے اندر ڈھلی ہوئی ہو اور اس میں علم دین کے اثرات آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں جیسے کہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ عالمات بننے کے بعد اس کے اثرات پھر گھروں میں آنے چاہیے۔ گھروں کے اندر خواتین جو کام کر سکتی ہیں، مرد حضرات کی تقریریں وہ کام نہیں کریں گی۔ آپ گھروں میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ شرم حیا، عفت، پاک دامنی، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی آواز کی حفاظت، اپنے جسم کی خد و خال کی حفاظت، اپنے لباس کی حفاظت، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھی چیز کی حفاظت اور اس کو معاشرے میں پھیلانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر خواتین کے اندر یہ ماحول بن جائے تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی خود آ جائے گی۔ بعد صورت یہ دین دست بستہ
عرض کروں گا، گزارش کروں گا لجاجت سے کہ آپ حضرات بھی قدم بڑھائیں، معاشرے کے لوگوں کو دین سکھانے اور ان تک دین پہنچانے اور ان کو دین سمجھانے کی کوشش کریں اور فاصلوں کو بانٹیں۔ کالج یونیورسٹیز کے جو ساتھی ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ دین سیکھیں۔ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یہ ایک بہت بڑا خود عمل ہے دین کا علم حاصل کرنا، اور یہ تصور غلط ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دین کا علم صرف چھوٹی عمر میں نہیں، بڑی عمروں میں بھی حاصل کیا جانا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی عمروں میں دین سیکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک جگہ فرمایا کتاب العلم میں، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، صحابہ نے تو بڑی عمروں میں دین سیکھا ہے، بڑی عمر میں دین حاصل کیا، وہ دین کی طرف آئے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ دین سیکھے۔ اگر معاشرے میں علم دین سیکھنے سکھانے کی فضا قائم ہو گئی تو دوسرے فتنے انشاءاللہ خود ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول بڑا دین بیزار ہے، نظریات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے دین سے دوری ہے، اور ہم دین کی تعلیمات کو اس حوالے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی صحیح بات سمجھیں، خود اپنی زندگیوں میں لائیں، اور یہ جس طرح اپنے لیے ضروری ہے نوجوان نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ آج اگر آپ نے دین سیکھا تو آپ کے بچے دین کی کسی روایت پر باقی ہیں، اور آپ نے اگر صرف یونیورسٹی کی تعلیم کو، یہ صرف کاروبار کرنے کو، یہ صرف ملازمت کرنے کو زندگی کا مقصد بنایا تو یاد رکھیے پھر آپ کے بچوں کے پاس شاید دین کا نام بھی نہ رہے۔ اور یہ واقعات آئے ہیں اسپین میں اور دوسرے ممالک میں، جو بڑے بڑے سانحے آئے سقوط کے، اس کی وجہ یہی بنی کہ علماء سے، مساجد سے، مدارس سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں رہا۔ تو اس کی ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب دین کی بنیادی باتوں کو ضرور سیکھیں، نظریات کو سیکھیں، عقائد اپنے صحیح کریں، اعمال و اخلاق کو درست کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی محنت کریں۔ دیکھیں آج اگر عمل کی ہم نے محنت کر لی، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی فکر کر لی، تو انشاءاللہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، ورنہ قیامت کے دن اللہ تو سوال کریں گے، ہمارے بڑے بھی ہمارے گربان پکڑیں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں کیوں دی تھی؟ کیا اسی لیے دی تھی کہ تم ہماری قربانیوں کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف کاروبار، تجارت، ملازمت یا اعلیٰ تعلیم کو، ڈگری کو مقصد زندگی بنا لو؟ ہم نے تو لاکھوں افراد نے جو قربانیاں دی وہ دین کے خاطر دی تھیں، اس لیے یہاں آئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اس قربانی کی تم نے کتنی لاج رکھی۔ لہذا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ علماء سے، اہل دین سے تعلق مضبوط کریں اور علم دین حاصل کرنے کی فضا بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو سکھائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ان علماء سے سیکھیں، سمجھیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے اگر ان کے پاس کوئی نہ آئے تو وہ خود چل کر دوسرے کے پاس جائیں اور دوسروں کو سکھائیں، سمجھائیں، اور دوسرے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے پاس آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ آئیں۔ صرف سوشل میڈیا پر دین نہ سیکھیں، سوشل میڈیا پر مسئلے نہ سمجھیں، علماء کے پاس باقاعدہ آئیں، ان سے دین سیکھیں، سمجھیں، انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ افراد بدلنے سے معاشرہ بدلتا ہے، اور جب معاشرہ بدل جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی، مدد کے فیصلے بھی آئیں گے۔ آج جو پریشانیاں ہیں اس سب کی بنیادی وجہ دین سے دوری اور دین کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں مزید دین لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں جمع ہونے کو بہت مبارک فرمائے، اور جس طلب سے آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے اور اس پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ اس طلب کو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اشرف خان صاحب جو دلہن کی طرف سے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور دلہا حافظ عبدالواجد صاحب اور گواہان اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ نکاح کی تقریب ہو. حافظ عبدالواحد صاحب کون؟ آپ ہیں آپ دولہ ہیں حافظ عبدالواجد صاحب بل قلندر خان. اچھا جی. محمد اشرف خان آپ ہیں، آپ بچی کے والد ہیں؟ فاطمہ نام ہے آپ کی بچی کا. آپ نے اجازت لے لی ان سے؟ اجازت لے لی. اچھا. محمد افضل خان کون آپ ہیں؟ مقصود علی خان آپ دونوں کی موجودگی میں اجازت دی ہے. مہر کا ذکر کر دیے تو 50,000 روپے ذکر کر دیا نا. ہاں اگر کرنا تو بچی سے اجازت لینا اور مہر کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بچی کا آپ ہے اجازت ہے مجھے نکاح پڑھانے. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. وإن الله تعالى جعل النكاح سببا لاحقا وأمرا متفقا أوشد به الأرحام وألزم الأنام. فقال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر النكاح بركة أيسره مؤونة. فأمر الله تعالى يجري إلى قدره وقدره يجري إلى قضائه ولكل قضاء قدر
ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جناب حافظ عبد الواجد صاحب، میں نے آپ کا نکاح جناب محمد اشرف خان صاحب کی بیٹی فاطمہ سے بوکالت ان کے والد جناب محمد اشرف خان صاحب کے، جس پر 2 گواہ ہیں محمد افضل خان صاحب اور مقصود علی خان صاحب، بعوض 50,000 روپے مہر جو معجل ہیں آپ کو رخصتی کے وقت میں دینے ہوں گے۔ میں نے فاطمہ بنت محمد اشرف خان کو 50,000 روپے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے فاطمہ بنت محمد اشرف خان کو اس مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، فرمائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ زندگی کا جو لمحہ اللہ کی طرف توجہ میں اور اللہ کے دھیان میں گزر جائے وہ سب سے قیمتی ہے۔ اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز سے خالی فرما لیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ فرما لیں، اور یہ تصور کریں میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کی آواز دل سے آ رہی ہے۔ تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ثنا خاطرہ دہر کا ذرہ ذرہ، سبھی کی زباں پر تیری گفتگو ہے، جمال ازل قدرت مطلقہ کی، شہادت سے معمور ہر چار سو ہے، تیرے فضل و رحمت نے بخشا ہے سب کچھ، تیرے فضل و رحمت نے بخشا ہے سب کچھ، بس اب تو میری ایک ہی آرزو ہے کہ کر دے مجھے ایسے بندوں میں شامل کہ اشک سحرگاہ جن کا وضو ہے، کہ کر دے مجھے ایسے بندوں میں شامل کہ اشک سحرگاہ جن کا وضو ہے، بجاہ شفیع حبیب دو عالم کہ جو عالم کون کی آبرو ہے، یوسف گنہگار و خستہ بحاضر بامید عفو کرم روبرو ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك،
ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفزية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس محفل کو، اس مجلس کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین منتظمین کو قبول فرمائیے، اساتذہ کو قبول فرمائیے، معلمات کو قبول فرمائیے، انتظامیہ کو قبول فرمائیے، اس ادارے سے محبت کرنے والوں کو قبول فرمائیے، معاونین کو قبول فرمائیے. یا اللہ جن بچیوں کا ختم ہوا ان بچیوں کو بھی قبول فرمائیے. جتنی طالبات پڑھ رہی ہیں ان سب کو قبول فرما لیجیے. جن بچیوں کا ختم ہوا انہیں مزید ترقیات عطا فرمائیے. یا اللہ آج جن بچیوں کا ختم ہوا اور اس سے پہلے اب تک جتنی بچیاں فارغ ہو گئیں سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ سب کو خیر، عافیت اور پاکیزہ رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو مزید خوشیاں اور برکتیں عطا فرما دیجیے. سب کو معاشرے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دین کی قدر نصیب فرما دیجیے. دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین یہ دین آپ کا فضل، آپ کا انعام ہے. یا اللہ ہمیں دین پر زندہ رکھیے اور اسی پر ہمیں اپنی طرف منتقل فرما دیجیے. یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اے ارحم الراحمین ہم سب کے حق میں خیر کے اور برکت کے اور عافیت کے فیصلے فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرمائیے. علم کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے. مال کے بعد فقر سے محفوظ فرمائیے. صحت کے بعد بیماری سے محفوظ فرمائیے اور عافیت کے بعد مصیبت سے محفوظ فرمائیے اور اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرمائیے. معصیت کی ذلت سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا اللہ گناہوں والا ماحول ہے. یا اللہ قدم قدم پر گناہوں کا ماحول اور گناہوں کے اسباب ہیں. یا اللہ آپ ہمارے دین و ایمان کو بچا لیجئے. ہمارے لیے خود سے بچنا مشکل ہے، آپ ہمیں بچا لیجئے. ہمیں نظروں کی حفاظت عطا فرمائیے، زبان کی حفاظت عطا فرمائیے، شرمگاہ کی حفاظت عطا فرمائیے اور دل اور دماغ کی حفاظت نصیب فرمائیے. ہمیں پاکیزہ جذبات نصیب فرمائیے.
دنیا میں یا اللہ کھونے سے اور کھپنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، سیدھے راستے پر ہمیں چلا دیجیے، سیدھے راستے پر جما دیجیے، منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، بھٹکنے سے، پھسلنے سے اور لٹ پڑا کر گرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ اپنی سچی بندگی نصیب فرمائیے، بندگی کا سلیقہ نصیب فرما دیجیے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، جیسے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی، یا اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، یہاں جتنے علماء مشائخ ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، اس ادارے کو مزید ترقیات عطا فرما دیجیے، جو خیر کے منصوبے ہیں وہ نصیب وہ مزید قبول فرما لیجیے، ان میں برکتیں عطا فرما دیجیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، مشکلات کو آسان کر دیجیے، یا اللہ ادارے کے لیے جگہ کا نظم ہوا، جن ساتھیوں کا جس کا تعاون ہوا ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، اس کے بدلے میں انہیں آخرت کی جنت کی جگہ نصیب فرمائیے، محلات نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما لیجئے، جتنی مشکلات مسائل ہیں اس کو آسان فرما دیجئے، ہم سب کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین یہ جن مرحومین کے نام انہوں نے بھیجے، محمد عابد عثمانی صاحب جامعہ سیدہ کے استاد ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا اور صحت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب خواجہ امتیاز صاحب اور ان کے والد صاحب کے والدین، خواجہ شوکت صاحب کے والدین، خواجہ عبدالرحمن صاحب کے والدین، اور اس کے علاوہ یا اللہ جتنے مرحومین ہیں ہم سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے سب کی بال بال مغفرت فرما دیجیے، سب کو قرب کے اعلیٰ مراتب عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے یہ دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو یا اللہ آخرت کے بلند درجات نصیب فرمائیے، یا اللہ چند خواتین ہیں اور دیگر حضرات ہیں، مولانا عبدالمالک توحیدی صاحب، اسی طرح جامعہ زینب کی پرنسپل صاحبہ، اور اس کے علاوہ ارشد قیوم صاحب کی ہمشیرہ مومنہ امتیاز، یا اللہ ذیشان خلیل صاحب کی والدہ، جتنے لوگ یہ نام لکھیں اس کے علاوہ بھی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، صحت عاجلہ نصیب فرمائیے، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے، اس ختم کی برکت سے، اور اس مجلس میں جو بھی آپ کا نیک بندہ یا نیک بندی ہو اس کی برکت سے ہمارے تمام کام بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہماری بے شمار ضروریات ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، آپ سے زیادہ ہماری حاجات کا کسی اور کو علم نہیں، آپ سے زیادہ کوئی ہماری ضرورت کو پوری کرنے پر قادر نہیں، یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے، جو خیر کے مقاصد اور منصوبے ہمارے دلوں میں اس کو پورا کر دیجیے، جو پریشانی ہے اس کو دور کر دیجیے، اور یا ارحم الراحمین جتنے مقروض ہیں ان سب کے قرضے عطا فرما دیجیے، سب کو برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجیے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو دیندار بنا کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو سکے ان کو نیکی، عافیت والے، خیر والے، تقوی والے رشتے عطا فرما دیجیے، سکون والے رشتے عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو نوجوان ہیں یا اللہ ان نوجوانوں کو بھی دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے جو مشائخ بزرگ یہاں موجود ہیں ہمیں بھی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی اور دین پر مجتمع رہنے کی اور آپس کے اتفاق کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے بلا کسی استحقاق کے ہمیں عطا فرما دیجیے، اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم نے جو مانگا یا اللہ آپ اس سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمارے ساتھ ہماری امیدوں سے بڑھ کر معاملہ فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك من خير